قسم فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی، فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمائش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے۔
مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے, راشن بھی لے گئے, اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے, میرا مال تیرا ہے. کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے, چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے, انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے-تاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے, 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا, میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے اس کو دیا. اتنی عزیز لخت جگر, اتنی پیاری نور نظر, اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, پلس رات لگی ہوگی, نیچے جہنم ہوگا, 500 برس کی چڑھائی ہوگی, 500 برس کی برابری ہوگی, 500 برس کی اترائی ہوگی, 1500 سال کا سفر ہے, تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, نیچے جہنم ہے. گزریں گے سب, رسول گزریں گے, انبیاء گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, اولیاء گزر رہے ہوں گے, قطب ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, او صحابہ کرام کی جماعت, اولیاء کرام کی جماعت, اور کتب و ابدالوں کی جماعت, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کر لیں. جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا اکرام ہے, احترام ہے, جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے, اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی, جھولا بھی جھلاتی تھی, چکی بھی پیستی تھی, اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا, پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو, ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ, بے عزتے, تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی.
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا۔ سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے بچہ ہے نا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی۔ فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب شاہ صاحب، وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا اور
میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمۃ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلے ہی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے، حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے، فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجوں برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں، میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلی درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا۔ مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دونوں کو 1000 دیے، کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو 1000 ہمیں 500 فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا، تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ، تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں۔ ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔
وقت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا. جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی. نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا. یہ دولت ایسی چیز ہے، اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. سارے دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نشہ ہی ایسا ہے. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں. ایک دروازے کی ڈوڑی پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ. عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا. جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے. واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو. میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے
استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا، اور بعد میں یہ حال بنا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔
قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے. یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو. ایسا نہ ایسا ہو جائے، میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام. یہ ان کی اپنی پسند ہے سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے. مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے؟ shahideislam.com. چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا. آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے. پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے. معاملات گزرتے رہے. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. فرمایا لوگوں اس خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں. پہچانو، شناخت کرو، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر میں ہوں، علی مرتضی شیر خدا کا نور نظر میں ہوں. اور ساری صفائی دی. فرمایا مالک کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری عمر میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی. کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا میں کسی سرحد پہ جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں، یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کرا. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دے، ہاں میں ہاں ملا دے، حمایت کا اعلان کر دے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق، نانے کا دیا ہوا تعلیم، وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں. فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں. یاد رکھو یہ میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا. تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، بغیر ملاقات کرائے دور سے دور ووٹ مانگتے ہو.
اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا کہ قیامت کے نزدیک اتنے ووٹ پڑیں گے، اتنے ووٹ پڑیں گے، جب تک سارے اجڑ نہیں جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی۔ 72 ٹن دیا جا سکتا ہے، اپنا 80 تیر تلوار کھا کھا کر سارا بدن زخمی کرایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن چکایا نہیں جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تم ہو جو چائے پی پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو، سبحان اللہ، ارے بھائی چائے تو بڑی فرسٹ کلاس بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ پیپسی لی اور گھونٹ منہ میں لیا، بے ایمان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا۔ بوتلیں پی کر ووٹ دینے والوں، چائے کے پیالے رگڑ کے، مرغے کی ٹانگ کھا کر ووٹ دینے والوں، تم حسین کب سے بنے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا میں ان کے سامنے غلط زبان رکھوں گا، نکل تو جاؤں گا، لیکن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے، لیکن وہاں غلط بیانی کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میری بہنوں، مستورات خواتین، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو، ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کا خیال کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، ثابت قدم رہنا۔ اے میری زینب، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا پھر قرآن کو پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ اللہ میں گزاری، رب کو راضی کرنے میں گزاری۔ صبح ہوئی پھر بات چل پڑی۔ علماء امت نے لکھا ہے، آج کل یہ جو عام کیسٹوں میں آپ سنتے ہیں، راوی کہتا ہے فلانے نے یوں بیان کیا ہے۔ تم تو کراچی کے لوگ ہو، پر جتنے زیادہ اوپر نیچے تمہارے یہاں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کا خاندان اجل رہا ہو، گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کیا جا رہا ہو، گلستان نبوت کی کلیوں اور پھولوں کو مروڑ کے رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی بدبخت بد نصیب دور کھڑا ہو کر نبی کا سارا خاندان ذبح ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کے روایتیں کرتا رہا۔ ایمانداری سے کہو وہ ایمان والا ہے؟ زور سے بول لو۔ علی اصغر ذبح ہو گئے، علی اکبر ذبح ہو گئے، نبی کا سارا خاندان پیاسا چلا گیا، اور وہ ٹبے کے اوپر کھڑا ہوا، کھجور کے پیچھے کھڑا ہوا، صرف روایت کرتا رہا۔ ہم تو اس کو مارنے والے سے بھی زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں،
ظلم کرنے والا جتنا گناہگار ہے، ظلم دیکھنے والا بھی اس کے برابر کا گناہگار ہے۔ مولانا آزاد نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہاب ابن کلب ایک نوجوان ہے، والدہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہے، کئی کربلا کے میدان سے دور ہٹ کر گزر رہے ہیں دونوں، انہیں کچھ علم نہیں واقعے کا۔ میدان کربلا میں شور ہے، ایک آواز ہے، اماں کہنے لگی بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو۔ اس نے کہا اماں تو بیٹھ یہاں تھک جائے گی، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتا ہوا اور کہنے لگا اماں قہر ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا لوگوں نے۔ اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں میں ہوندا رہندا ہے، آپ جلوں کشادے ول نہ آ جاوے۔ کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسک آئے، آؤ جلدی جلدی چلیں، وہ لڑائی کہیں ادھر کو نہ آ جائے۔ وہ اس زمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے دودھ پلایا، بڑی محبت سے پیالا پالا پوسا، لیکن تو بڑا غلط آدمی نکلا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا؟ تجھے اتنی فرصت کیسے مل گئی؟ اتنی بڑی زیادتی دیکھی اور یہاں چلے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اماں ارادہ واپسی کا ہے، اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی اس بیابان جنگل میں، مہینہ بیٹھی رہے گی، سال بیٹھی رہے گی یا مر جائے گی، صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو اطلاع تو کرو۔ اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پہچانتا۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے۔ اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی لے کر راضی نہیں ہے، ماں نے منہ سے منہ میں دیا، بیچ میں ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا، اور بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی نہیں دیتا۔ چوریوں مٹھائیوں کے لفافے، فروٹ کے لفافے یہ چپ کے پیچھے ہاتھ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے، امی نہ دیکھ لیں۔ بڑی ترکیبیں بنا رکھی ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں باتھ روم دروازے پہ ہے نا، دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا، جا کے چپکے سے بیگم کو کہہ دیا کہ وہاں فارغ بھی ہو آ اور وہی مٹھائی کھا رہا۔ ماں کا خیال کون کرے؟ والدہ ساتھ ساتھ دوڑی، بیٹا آگے آگے چلا، میدان کربلا میں پہنچا، سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالی عنہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اجازت چاہی، اجازت مل گئی، تلوار لی، دشمن کے مقابلے میں آ گیا۔ کئی زخم آئے، کتنے زخم آئے جوان کو۔ جب سر کٹنے لگا، کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آئے، ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا بیٹے کا۔ دھڑام سے زمین پہ گری نہیں کہ میرے بیٹے کا سر کٹ رہا ہے، بلکہ یوں جھولی پھیلا دی، مولا تیرے نام پہ قربان کر رہی ہوں، قبول فرما۔ مولا غریب ہوں، مسکین عورت ہوں، میرا بچہ ہے، قبول فرما۔ انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھا تھا، معلوم تھا کہ یہ ماں ہے، اس کے لیے بیٹا ہے۔ انہوں نے سر کاٹ کر یوں پھینک دیا۔ وہ کبھی کبھی اتفاق بھی تو بے نیاز کے ہو جاتے ہیں نا، اس نے تو یوں جھولی پھیلا رکھی تھی ماں نے دعا مانگنے کے لیے،
وہ سر بیٹے کا کٹا ہوا جھولی میں جا پڑا. ماں کا کلیجہ دیکھو اٹھا کر چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، پیار نہیں کرتی، یوں اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. اللہ کے نام پر جب دے دیا، قربان کر دیا، اب تو قبول فرما، اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. جہاں ایسی عورتیں ہوں وہاں روایت کرنے والا اگر دور کھڑا ہو کر روایت کرتا رہے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک کریل جوان آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور ادھر سے بھی کتنے لوگ جہنم واصل ہو رہی ہیں. بالآخر 80 کے قریب زخم ہیں تلواروں تیروں کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے. اتنے زخم، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارا خاندان خیمے کے چاروں طرف شہید ہوا پڑا تھا. کسی نے نہ دوپٹہ اتارا، کوئی بے پرد ہو کر فاطمۃ الزہرا کی آل میں سے باہر نہ آئی. اگر باہر آ جائے تو قرآن کا کیا بنا، حسین کی زبان کا کیا بنا؟ عمل کر کے دکھایا. اگر یہی گھر عمل نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے. یوں سورج کو دیکھ کر تیمم کے لیے زمین پہ بیٹھ گئے، میری نماز نہ چلی جائے اس لیے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا تیغوں سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا. گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، لائی میری پسند نماز میں سجدہ ہے، سر میرا ہو ڈرتی رہو، سجدے میں سر کٹاؤں، قیامت آ جائے پر میں سجدے میں رہوں. سر سجدے میں ہے، ظالم نے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا. تعلیم دی حسین نے آخری وقت میں، فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. فرشتے بھی حیران ہو گئے، بستروں پہ قرآن پڑھے گئے، مسجدوں میں قرآن پڑھے گئے، گھروں میں قرآن پڑھے گئے، ختم شریف میں قرآن پڑھے گئے. واہ فاطمہ کے لخت جگر حسین مبارک کو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. www.shahideislam.com. ویسے اب لوگوں نے کچھ معاملہ سستا زیادہ ہی کر دیا. پچھلے سال
ہمارے یہاں ملتان میں جو بس اسٹاپ ہے نا وہاں سے گزرنے لگے، میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ملا ختم پڑھ رہا ہے. میں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا، میں تو اڈے پہ ملا کائے پہ ختم پڑھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا ابا گلیریوں پہ پڑھ رہا ہے. مروا دیا کہ نہیں؟ پہلے بالو سیاہیوں پہ ختم آتا تھا، برفی پہ ختم آتا تھا، حلوہ شریف پہ ختم آتا تھا. ہر چیز مہنگی ہو گئی، ختم سستا، گلیریوں پہ ختم پڑنے لگ گئے. جنت بھی سستی ہو گئی ہے. اکثر ہمارے ملتان میں تو جتنی مسجدیں بنانے والے ہیں نا، روپیہ روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ، روپیہ روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ. میں اندر ہی چلا گیا، میں کہا جی پھڑو روپیہ. اس نے لے لیا، چومیا، سبحان اللہ، کاری نہیں ادھر روپیہ. میں نے کہا لاؤ جنت. میں نے کہا جی وہ تو پھر ملے گی. پھر میں نے کہا تم تو کہتے تھے نقد سودا. میں نے کہا وہ کمڑے اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو نے بنائی ہے. آج روپے میں کوئی جتی کی پالش نہیں کر کے دیتا. جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کیا، جنت کی قیمت معلوم کرنی ہو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، جس کی اسلام میں سب سے پہلی شہادت چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان میں فرق نہ آنے دیا. کون ہے آج ان حضرات کی ریس کرنے والا؟ اللہ پاک نے بھی اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا، میرے نام پہ جو شہید ہو گیا، جان دے دی، وہ تو میرے یہاں بڑا قیمتی بن گیا. بل احیاء عند ربهم یرزقون، میرے یہاں وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتے ہیں. وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج میں ہیں، عیش میں ہیں، میں ان کو بڑا کھلا پلا رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں شہیدوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کون ہے تمہیں شہید کرنے والے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم سے زیادہ تجھے علم ہے، ہمیں ظلم کرنے والا ہم پہ کون ہے، زیادتی کرنے والے ہم پہ کون ہے. ایک بات ہے، ان مارنے والوں سے پہلے ان کو تو بلاؤ جو ہم تو شہید ہو گئے تھے، ہمارے بعد ساری زندگی ہماری نیاز کھا کھا کے دمبے ہو گئے. ہم جنت میں ہیں، وہ وہاں سارا رگڑا نکالتے رہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی شہید کر دیے گئے، سر قلم کر دیا گیا. دمشق کے بازاروں میں سے اس سر کو لے کے آگے آگے چلایا گیا، جلوس بنائے گئے. جب ایک مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا، مسجد کے ملا نے جب دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ معصوم لخت جگر بچا ہے، ملا کو کھجلی اٹھی، یوں دیوار کے اوپر سے جھانک کے کہنے لگا آ گیا مزہ، ملی تم کو حکومت. نبی کے خاندان کا معصوم بچہ بھی کتنا بہادر ہے. امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال.
اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہو کے رہتا ہے. ہماری ہار نہیں، ہر حال میں ہماری جیت ہے. نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری، سب کچھ ہمارا ہے. پر ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ابھی اذان دوں گا. امام زین العابدین کہتے ہیں دیس میرا نہیں، وطن تیرا، لشکر تیرا، ملک تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری. آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری. ہر حکومت میں سرکاری ملاؤں کا ایک وکھرا گروپ اور طبقہ ہوتا ہے. اتنے موٹے موٹے ہیں نا آج کل بھی جو ان سے سرکاری مولوی ہیں، ایمان سے سنڈے نالوں زیادہ وزن ہے. اٹھنے بیٹھنے سے تنگ ہے. بلا سرکاری کھانا، سرکاری پینا، سرکاری حج، نماز بھی سرکاری، حج بھی سرکاری، روزے بھی سرکاری، کھانا بھی سرکاری، پینا بھی کھاری، وہ سارا. بلا اگر وہ دمبا نہیں ہوگا تو اور کون دمبا بنے؟ امام زین العابدین نے فیصلہ کر کے بتا دیا اور سب کچھ تیرا ہے، پھر بھی تیری اذان میں میرے نانے کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام ہے، آج بھی جیت میری ہے. اس لیے ہم تو تلاش میں تھے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. مولانا آزاد کی تحریر کے مطابق سر کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے. اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سالہ صحابی کھڑا ہو گیا. اور بد نصیب اور بدبختی اور لانتی، یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں تو نے چھڑی ماری ہے میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ کربلا. مسجد میں گیا، وہاں جا کر کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی. نعوذ باللہ حسین کا سارا خاندان چلا گیا. او پرلے کونے میں سے ایک نابینا بولا، او گدوک، او ملعون گدے، تیری ہار ہے، حسین کی آج بھی جیت ہے، کل بھی جیت ہے. بولنے والے ہر دور میں ملے، بوڑھے بول اٹھے، نابینے بول اٹھے. سارے تو رشوت خوار نہیں ہوتے. شہادت بہت اونچی چیز ہے. اس کے لیے تو بڑی ترکیبیں لڑانی پڑتی ہیں. بعد میں آنے والے امتیوں میں سے میرے اکابر نے بے شمار نے انگریز کا مقابلہ کر کے، مراٹھوں کا مقابلہ کر کے، سکھوں کا مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کی ہے. میری برادری کا، میرے ضلع کا، ضلع کرنال کا راجپوت برادری کا ایک جوان مولانا جعفر تھنیسری شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا. ہماری برادری کے سلجھے لوگ اچھے لوگوں کے ہاتھ پہ بیٹھ کیا کرتے ہیں. آج کل آپ لوگ تو بس رلم پڑم جدھر گئے بیت ہو گئے. اگلے دن ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا میں ایک بزرگ کی زیارت کر کے آیا. میں نے کو پھر کوئی کرامت تو بتاؤ اس کی. تو کہنے لگا کہ میں نے یوں سنا ہے وہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتا ہے. بابا، میں نے کہا، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بابا بنا دیتا ہے کہ ہاں. میں نے کہا جلدی کروں سے جا کے گولی مار کے آ. نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بابے نے اگر اور کرامت بڑھا دی اور سارے پاکستان کی چھوکریوں کے اس نے چھوکرے بنا دیے تو تم شیرے باندھ کے آسمان پہ چڑھو گے؟ کہاں جاؤ گے پھر؟
بھلے یہ بھی کوئی کرامت ہے کہ جی لڑکی کا لڑکا بنا دیتا ہے فلانا. عبادت کرامت نہیں بتائیں گے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، غلامی کا دعویٰ کرنے والے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی آگ پہ بیعت کر دی، جائیداد کرک ہو گئی، مکان کرک کر لیا، بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کے باہر پھینک دیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں مجھے ہتکڑی لگا کر امبالی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے 3 آگے بیٹھے ہیں. تینوں کو انگریزوں نے لوہے کے کڑے پہنا دیے بڑے بڑے وزنی، اور گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے چلایا. مولانا جعفر تھنیسری لکھتے ہیں ہم جب نماز کا وقت آتا تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے. سبحان ربی الاعلی میں اتنا مزہ آتا ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا. مولانا جعفر تھنیسری لکھتے ہیں کہ عمر بھر دل چاہا کہ وہ سجدے پھر آئیں، وہ چابک پھر آئیں، پھر سجدہ کریں، پھر وہ لطف آئے، پھر وہ مزہ آئے. مولانا فرماتے ہیں کہ پھر لاہور ہمیں لایا گیا. داستان سنانی مقصود نہیں. پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوکدار تار لگا کر پنجرا بنایا گیا. نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میرے آخری لمحات ہیں، آخری سانس ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ضرور شریف پڑھتا رہوں گا اور میرے آقا کا نام لیتا چلا جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، بے ہوشی آئی، میں دھڑام سے نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. فرماتے ساری عمر جی چاہا کہ پھر وہ وقت آئے، پھر میں دیدار کروں. اس لیے فرماتے ہیں کہ لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. یہ اللہ والے قربانیاں دے دے کر یہ خوش ہوئے، انہوں نے غم نہیں کیے. اہل بیت کی خواتین مستورات نماز ادا کرتی ہیں، باقاعدہ وضو فرماتی ہیں، قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا. جب مدینے پاک میں پہنچی ہیں، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئی اور فاطمۃ الزہرا روئی ہے، نانا کتنا بڑا خاندان گیا تھا، سب تیری راہ میں لٹا کے آ گئی ہوں، اکیلی آئی ہوں، سب لٹ گیا، سب قربان کر آئی ہوں. اور وہ جو محافظ قافلہ تھا جس نے وضو کرائے، پانی پلایا، خدمت کی، اپنے کنگن اتار کر حضرت زینب نے اس کو دیے کہ تو نے ہماری خدمت کی ہے، اکرام کیا ہے، یہ تیرا انعام ہے، اس وقت میرے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں. اب اگر کوئی کراچی والوں میں سے ہوتا نا لے کے سبحان اللہ حضرت کا تبرک مل گیا، قبول کرتے، جولی پھیلا کے ہاتھ میں نہ لیتے اور جی بہت بڑا تبرک ہے جولی میں لوں گا. لیکن وہ مدینے کا محافظ، مدینے کا رہنے والا، وہ کہتا ہے زینب چاند
چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، لیکن اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں۔ وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی، جب میری گناہگاری مجھے پھنسائے گی، وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ میرا یہ انعام ہے، مجھے یہ انعام چاہیے۔ شہدائے کربلا میں سے کسی نے حل کی بات نہیں کی، کسی نے کچھ مانگا نہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ حق والوں کی جماعت تھی، حق والے کے گھر سے نکلی، حق کی راہ میں اللہ کے نام پر سارے شہید ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی لین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، صبر اور نماز عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیں میں کراچی والوں، جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاجت ضرورت ہو درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ میں نے رات میں دعا کے لیے کہا تھا، حافظ ابراہیم صاحب کی بچی انتقال کر گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ وہ کہہ رہے تھے والد کی ان کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ نئی مسجد جو بنائی ہے انہوں نے، ہارون بھائی بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جتنے تنظیم کے ساتھی، میرے رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، خدمت گزار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ میرے مدرسے کے خدمت گزار اللہ سبحانہ و تعالی سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جنہوں نے ہمیں کہا، جنہوں نے نہیں کہا، اسپتالوں میں، گھروں میں، دکھ درد میں پریشان ہے۔ آج میں حافظ عبید اللہ کے گھر گیا تھا، 2 دفعہ آپریشن بھی ہوا اس کی ہمشیرہ کا، صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت عطا فرما۔ مولا غریبوں کا تو ہی حامی و ناصر ہے، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ کاروباری پریشانی کو دور فرما، روزی رزق میں فراخی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان یقین کی دولت عطا فرما، کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما۔ شاہد بھائی جو شمع کیسٹ والے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 جہان میں سعادت عطا فرما۔ یا جب دستار میری ان کی ساری کمیٹی، اللہ تعالیٰ 2 جہان میں سرخروئی عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، نبی کی ختم نبوت کا سارے نوجوانوں کو محافظ اور نگہبان بنا، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا، یا اللہ ظالم سے بچا، ظلم سے بچا، شریروں سے بچا، شر سے بچا، حاسدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما، مولا پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر، ہندوستان، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاجی ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما، عبدالستار کا بھی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہو سارے تھوڑی کہہ سکتے ہیں، جن کے رشتہ دار، ماں باپ، عزیز، اقارب، چھوٹے بڑے جو بھی قبروں میں چلے گئے، مولا سب پہ کرم فرما، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ سب کو نمازی بنا، کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، مولا مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
یہ کئی دن کا اجلاس shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com